اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے ہسٹیریا کے بارے میں، جسے عام طور پر ہمارے لوگ آسیب یا جنات وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ اکثر جو ہے نوجوان لڑکیوں میں یا خواتین میں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے، لیکن قدیم زمانے سے اس کو آسیب یا جنات وغیرہ ہمارے لوگ اس کو تصور کرتے ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، یہ ایک اعصابی بیماری ہے، لیکن ہمارے لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اور وہ پھر پیر ملنگ وغیرہ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یعنی اکثر ایسے جو مریض ہوتے ہیں وہ خوار ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ان کا ٹریٹمنٹ نہیں کروایا جاتا، انہیں سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ تو آج ہم اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ یہ بیماری ہے کیا، آیا واقعی یہ آسیب یا کسی جنات وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، یا ایسی کون سی چینجز آ جاتی ہیں جسم کے اندر، کن وجوہات کی وجہ سے آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ہسٹیریا کے بارے میں کہ ہے کیا، ہسٹیریا لفظ جو ہے یہ یونانی لفظ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب جو ہے یہ اردو میں رحم ہے، یعنی کہ یوٹرس۔ یوٹرس کے حوالے سے اس کو تصور کیا، پہلے زمانے میں اس کو تصور کیا جاتا تھا کہ یوٹرس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے، یوٹرس میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے خواتین یا نوجوان لڑکیوں میں یہ اعصابی مسئلے پیدا ہو جایا کرتا تھا، یا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جن لوگوں میں، جن خواتین کے اندر سیکچول سپریشن ہے، یعنی وہاں پہ خواہش تو بہت زیادہ ہے لیکن دبی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی، یا پھر اور جو ان کی بیماری ہے، جو معاملات ہیں، ان کی وجہ سے بھی یہ چیز آ سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور میں بات کریں تو ماڈرن سائنس اب اس چیز کو ڈیفائن کر چکا ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اعصابی بیماری ہے جو کہ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے، یا مسلسل جو ہے ذہنی دباؤ، کشیدگی کی وجہ سے، فزیکل یا ایموشنلی ابیوز ہونے کی وجہ سے، یا بچپن میں ابیوز مینٹلی یا فزیکلی ابیوز ہونے کی وجہ سے، یعنی کسی نہ کسی صدمے کی وجہ سے یہ کنڈیشن پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی علامات کے بارے میں اگر بات کریں تو جو خاص اس کی علامات ہے وہ یہ کہ مریض جو ہے وہ کبھی ہنستا ہے، کبھی رونے لگ جاتا ہے، گلے میں گولا اٹھنا محسوس ہوتا ہے، اور سانس گھٹنے کا احساس محسوس ہوتا ہے، گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مریض جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے، اس کے جسم میں ایک قسم کا تشنج، سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نظر بھی جا سکتی ہے، فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، بے ہوشی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، مریض اپنے آپ کو کاٹ بھی سکتا ہے، اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ لیکن خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہے اس کی ذہنی اور فزیکلی علامات دونوں سامنے آتی ہیں، اور وہ کبھی رونے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ عجیب طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہی خیال کرتے ہیں کسی جنات یا عصیب کی وجہ سے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات کے بارے میں اگر بات کریں، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ قدیم زمانے میں اس کو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ جو فیمیل کی جو فیمیل کا جو رحم ہے، یوٹرس ہے، اس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ان میں یہ علامات، یہ سائیکولوجیکل ایشو جو ہے وہ جنم لے لیتی ہے۔ لیکن اب جو ہے موجودہ دور میں اس تھیوری کو نہیں مانا جاتا، بلکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے، مسلسل ذہن پہ دباؤ، کشیدگی کی صورتحال کی وجہ سے، فزیکلی یا ایموشنلی ابیوز ہونے کی وجہ سے، کسی صدمے کی وجہ سے، کسی ٹرامے کی وجہ سے، فیئر کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، ڈپریشن، مسلسل اذیت کا شکار رہنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں، جو ارلی ایج میں جا کے، تو ان میں یہ علامات جو ہے سامنے آ جاتی ہیں، ان میں ہسٹیریا کی علامات سامنے آ جاتی ہیں۔ ہاں، ان میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہاں پہ اس چیز کو بھی دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ خواتین میں مینسز جو ہے ڈسٹرب ہے، اس کی وجہ سے بھی ان میں ہسٹیریکل اٹیکس آ سکتے ہیں۔ جہاں پہ سیکچول جو ڈیزائر ہے اس کو اگر دبا دیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، جہاں پہ یعنی سیکچول ارگ ہے لیکن وہ سپریشن کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہسٹیریکل اٹیکس آ سکتے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔
اس کے علاج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ایلوپیتھک سائڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، جو ادویات یعنی کہ ڈپریشن میں استعمال ہوتی ہیں وہی ادویات اس میں استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو علامات ہوتی ہیں ان لوگوں کو خاص طور پہ جسم میں درد، سر درد یا یہ جو ہسٹیریکل اٹیکس ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے پورے جسم میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر علامات کے مطابق ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سائیکو تھراپی کا استعمال کیا جاتا ہے، ہپنوسس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم سیکنڈ آپشن کے طور پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں کیا اپروچ ہے، تو اگر ہم دیکھیں ہسٹیریا جو ہے اس کی پھر ہمارے پاس دو اقسام ہے، پرائمری ہے، سیکنڈری ہے۔ ایلوپیتھک میں جیسے ہم نے بات کی کہ وہاں پہ وقتی طور پہ ہمارے جو نشاور ادویات ہوتی ہیں جو ڈپریشن وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ایک پرائمری ہمارے پاس ہسٹیریا ہے، ایک جو ہے سیکنڈری ہے۔ پرائمری میں یہ ہے کہ ایک الجھی ہوئی شخصیت ہے، یعنی کہ ایک بندے کی شخصیت ہی ایسی ہے جس کی وجہ سے اس میں ہسٹیریکل اٹیکس آ گئے۔ سیکنڈری میں یہ کہ اس کے پیچھے کوئی صدمہ، کوئی خوف، کوئی یعنی چیز ایسی موجود ہے جس کی وجہ سے ہسٹیریکل اٹیکس آ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہومیوپیتھک میں ایسی بہت ساری میڈیسن موجود ہے جو ان دونوں ٹائپس کو بھی ایڈریس کرتی ہیں، ان دونوں اقسام میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر ہم ایلوپیتھک سائڈ کی بات کریں تو وہاں پہ ایسی یعنی میڈیسن موجود نہیں ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں جہاں پہ یعنی کہ موروثی طور پہ ایک ٹینڈنسی چلی آ رہی ہوتی ہے ہسٹیریکل یا ڈپریشن وغیرہ، تو وہاں پہ ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسن ہے کارسینوسن، اس کا اگر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ٹینڈنسی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہسٹیریا کی جو سب سے بڑی میڈیسن ہے وہ ہمارے پاس ہے اگنیشیا ہمارا، یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں 95% کیسز تو اسی سے ڈیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پھر ہمارے پاس ایسا پوٹیڈا ہے، ڈسچارجز وغیرہ کی سپریشن اگر ہوتی ہے یا اور اس کی کچھ اپنی علامات ہے۔ اس کے علاوہ آرم میٹ ہے ہمارے پاس، بہت زبردست بہت بڑی میڈیسن ہے۔ لیکسز ہے ہمارے پاس، جن جو ایلڈرلی وومن ہے جن کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے تو وہاں پہ لیکسس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیٹرمیور ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ پلیٹینم ہے، اور ڈیورنگ مینسز اگر ہسٹیریکل اٹیکس آ رہے ہیں تو سیمیسیفیوگا ہے ہمارے پاس، اوینا سٹائوا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی گروپ آف میڈیسن موجود ہے جو کہ علیحدہ کنڈیشنز کے مطابق، علیحدہ کازیشن کے مطابق، علامات کے مطابق استعمال کی جا سکتی ہے، اور یہ جو ایشو ہے پرماننٹلی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہومیوپیتھک آپشن جو ہے ایک بہترین آپشن ہے جس میں ہسٹیریا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے، اور یہ جو ادویات ہے اس کو کسی بھی ہومیوپیتھک فزیشین کی زیر نگرانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔